علی پور کا ایلی پارٹ 6 چوگان اور پیڑے۔ پہلی مرتبہ محلہ میں آ کر اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں اور اس کی ماں کو گھر کا نوکر نہیں سمجھتے اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے۔ تم آ گئے بیٹا، چچی جان نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ علی احمد کے ساتھ جوتے چٹکاؤ؟ تم اپنے گھر میں رہو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، جو تم ہو وہ کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صفیہ، کالے منہ والی چڑیل، اسے کون جانتا ہے؟ اچھا کھیلو کھیلو بیٹا کھیلو۔ بوڑھی جانا چلائی، خدا کا شکر ہے میرا بیٹا ایلی گھر آیا۔ جانے دو علی احمد کو در در کی خاک چھانتے، تم کیا اس کے نوکر ہو جو اس کی چاکری کرتے پھرتے ہو؟ تم اللہ کے فضل سے اس گھر کا چاند ہو۔ آ گئی تو ہاجرہ، برکتیں بولی۔ 100 بار آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے بیٹی، علی احمد کا کیا ہے؟ سر پر تو عورتوں کو بھوت سوار ہے، بس عورتیں ہوں اللہ کی ماری رنگ رنگیلی، ان کے نخرے ٹسوے اور چھیڑ چھاڑ ہو، اور میاں پریوں کے درمیان میں اندر بن کر بیٹھے رہے۔ دفع کر علی احمد کو۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ نہ بیٹی، تو اپنا آپ کیوں ہلکان کرتی ہے؟ تیری بلا سے جو تو ہے وہ اور کون ہو سکتی ہے؟ محلے والوں کی نگاہ میں آپ جھک مار مار کر تھک جائے گا۔ اللہ کرے یہ تیرا ایلی جیے، زندہ دراز ہو، زندگی دراز ہو۔ کئی ایک روز تو محلے والیوں کا تانتا بندھا رہا اور ہاجرہ بات بات پر آنسو بہاتی رہی اور محلے والیاں اسے دلاسا دیتی رہی۔ ایلی حیران تھا کہ اماں بات بات پر رو کیوں دیتی ہے؟ رو لو کی تو کوئی بات نہیں تھی، نہ جانے پھر وہ کیوں روئے جا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ صفیہ سے جدا ہو گئی، مگر محلے میں پہنچ کر تو اس کا انداز ہی بدل گیا تھا، جیسے وہ صفیہ سے بیزار ہو، جیسے وہ خوشی سے اس کی خدمت نہ کرتی ہو، مگر باہر جا کر تو وہ صفیہ صفیہ کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نیچے احاطے میں محلے کی بوڑھیاں چرخے رکھے باتوں میں مشغول تھیں، سب انہی کی باتیں کر رہی تھیں۔ علی احمد کے قصے، ہاجرہ کی مظلومیت، چاروں طرف لوگ ہاجرہ، فرت اور ایلی سے ہمدردی جتا رہے تھے اور ہاجرہ کی نیکی اور خدمت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ہاجرہ ڈھلکتے آنسوؤں کے باوجود پھولے نہ سما رہی تھی۔ آنسوؤں کے علاوہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایلی نے اس چمک کو پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ گھر میں صرف دادی اماں خاموش تھی۔ وہ ایلی کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور پھر تلخ انداز سے کہتی، ایلی اب تو سارا دن گدی ہی کرتا رہے گا کیا؟ اور ایلی کو محسوس ہوتا جیسے اسے گھورنے کی بجائے پیار کر رہی ہو۔ ادھر آ، وہ چلاتی، اور ایلی دبکنے کی بجائے اس کے کندھوں پر جا کر سوار ہوتا، اور پھر بڑھیا ہنستی۔ تو میرے کندھے توڑ دے گا نالائق، ہٹ، اب مجھے نماز پڑھنی ہے، دفع ہو۔ اور ایلی اس کے کندھوں سے اور بھی چمٹ جاتا۔ ہاجرہ کو روتے دیکھ کر دادی اماں ہاتھ چلا کر کہتی، تو پاگل ہے لڑکی، خام خواہ جان کو کھپا رہی ہے۔ علی احمد کا کیا ہے، ہو جائے گا ٹھیک، آپ ہی مرد ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کئی ایک دن تو یوں ہی رونے دھونے کا سلسلہ جاری رہا، پھر ایلی اکتا کر باہر نکل گیا اور چوگان میں کھیلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ محلے کے لڑکوں سے واقف ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کی جھجک کم ہوتی گئی۔ جمیل سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا۔ اسے دلی کی یاد آ گئی، جہاں وہ پارسی لڑکی رہتی تھی اور 98 دیے بغیر انہوں نے حلوہ خریدا تھا۔ جمیل نے اسے دیکھ کر کہا، آؤ ایلی، چلو پیڑے کھائیں۔ پیڑے؟ ایلی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لیکن کیسے؟ تمہارے پاس 98 ہے کیا؟ نہیں، جمیل بولا۔ روپے، بہت سے روپے، آؤ دکھاؤں تمہیں۔ جمیل نے لکڑی کی چوکی اٹھائی اور اس کے پاؤں تلے 2 روپے پڑے تھے۔ ایلی حیران رہ گیا، ان کے گھر میں تو ایسی کوئی چوکی نہیں تھی جس کے پاؤں تلے روپے ملتے ہوں۔ چوکی تلے روپے، اس نے حیرانی سے جمیل کی طرف دیکھا۔ ہاں، جمیل نے لاپرواہی سے کہا۔
अम्मा के हैं, मैंने उठाकर चौकी तले छुपा दिए थे। इतने पेड़े एली ने कभी जिंदगी भर न देखे थे। इसने 4 एक तो बड़े शौक से खाए, फिर वो उगता गया। इसका दिल बैठने लगा। वो महसूस करने लगा कि इसने गुनाह किया है, जुर्म किया है। इतने पेड़े खरीदना जुर्म नहीं तो और क्या है। इसने शिद्दत से महसूस किया कि चांद हलवाई की मालूम था कि वो रुपए इसे चौकी तरह से निकाले हैं। मुस्कुरा रहा था, खामोश मगर चालाक मुस्कुराहट, और एली झींप रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। पेड़े खाने के बाद एली पर मुजरिमाना खामोशी तारी हो गई और वो वापस चले आए। ठक ठक ठक, एली ने घबरा कर पीछे देखा। हाय, वो घबरा गया। रजा लकड़ी टेकता और लंगड़ी टांग घुमाता हुआ आ रहा था। इसने इन्हें ललकारा, कहाँ से आए हो तुम? बक नहीं बे जमील, हंसने लगा। एली का दिल धक धक कर रहा था। जरूर इस लंगड़े को जमील की माँ ने भेजा हो। वे, रजा चिल्लाया, अकेले अकेले पेड़े खाता है तू और इसे भी खिलाता है? ये पेड़े अकेले हजम नहीं होंगे, बता दूं मैं। जब दोनों बड़ी ड्यूड़ी के पास पहुंचे तो जमील को देखकर सब चिल्लाने लगे, क्यों भाई पेड़ा? एली का रंग फक हो गया। इसके मुंह से बात ना निकलती थी और सब शोर मचाए जा रहे थे। रजा, ज़िया, बाला और फिर कान पर हाथ रखकर चला गया। बाजार, बेकंदी, बर्फी, आहा भाई वाह वाह। रजा ने लंगड़ी टांग दिखाकर दाद देनी शुरू कर दी और इन सब की तवज्जो पेड़ों से हटकर बाले के गाने की तरफ मदबदल हो गई। और एली चुपके से वहाँ से सिरक आया और दादी अम्मा की रज़ाई में छुप कर पड़ रहा। 4 एक दिन तो इसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन छुपे रहना भी तो मुमकिन ना था, इसलिए इसे बाहर निकलना ही पड़ा। और इसे मालूम हुआ कि रज़ा, ज़िया, बाला और अर्जुमन सभी जमील से पेड़े खाते हैं और जमील रोज़ चौकी सिरका का रुपए निकाल लाता है और वो सब इस राज से वाकिफ है। ये जानकर इसके दिल से बोझ उतर गया और वो लड़कों में शामिल होकर खेलने लगा। एंकरा एंडी माँ बाऊं। फिर इसे मदरसे में दाखिल कर दिया गया, मगर इसका स्कूल मोहल्ले के बाकी लड़कों के स्कूल से बहुत दूर था। मोहल्ले के करीबी स्कूल वालों ने एली को दाखिल करने से इनकार कर दिया था। एक तो वो पढ़ाई में कमज़ोर था, दूसरे इस मदरसे में जगह न थी। लेकिन दाखिल होने के बाद इसे इत्मीनान सा हो गया, क्योंकि वो जल्द ही इसे मालूम हुआ कि इस स्कूल में भी मोहल्ले के चंद लड़के तालीम पा रहे थे। इन लड़कों में अर्जुमन सबसे ज़्यादा तेज़ था। अर्जुमन डॉक्टर जाकिर का बेटा था। वो सब मिलकर 5 भाई थे, सब ऊंचे, लंबे, दुबले पतले। बचपन का ज़्यादातर ज़माना पानीपत में बसर करके वो पहली मर्तबा अलीपुर आए थे। इनके वालिद अब भी पानीपत में डॉक्टर थे, जहाँ डिस्पेंसरी में उन्होंने अपनी उम्र का ज़्यादा हिस्सा बसर किया था। अर्जुमन बेहद लंबा था, हालांकि वो एली के साथ 9वीं जमात का तालिब इल्म था। इसकी कदकामत और बर्ताव से ऐसा मालूम होता जैसे अरसा दराज से फारिग व तहसील हो चुका हो। पानीपत में रहने की वजह से अर्जुमन फर उर्दू बोलता। जहाँ कोई अजनबी आया, इसने 4 एक खूबसूरत फिक्रे चला दिए। आइए, तशरीफ़ लाइए, फरमाइए, खाकसार क्या खिदमत कर सकता है। और इधर वो गया, उधर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। वैसे तो अर्जुमन को सैकड़ों चीज़ें याद थीं। एंकर एंडी मावाऊं, केले रियू रियू पीते रियू, प्रेम संदेश, प्रेम टोटा और न जाने क्या क्या। लेकिन एली को इसकी एंकर एंडी माँ बाऊं बहुत पसंद थी। देखो एली, अर्जुमन चिल्लाता, एंकर एंडी माँ बाऊं के लिए रियू पेटे रियू क्या समझे? और एली हैरान होकर उसकी तरफ देखता। हम समझाते हैं। मतलब है लड़की फंसाना क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। मुसीबत ये है कि यहाँ मल्लेदारी है,
اگر وہ ڈسپنسری ہو تو یوں پھنستی ہے جیسے چٹکی بجتی ہے، اور پھر ڈسپنسری پانی پت میں ہو تو کیا بات ہے، آئی پھنسی. خیر کچھ پرواہ نہیں. یہ دیکھو، یہ ریشمی رومال کا ہونا بہت ضروری ہے. اسے کہتے ہیں کیلے ریوریو. سمجھے؟ کیا سمجھے؟ صرف ہونا ہی نہیں، طریقہ استعمال بھی جاننا چاہیے. ہاں، اور وہ رومال ہلا کر کہتا، لہذا ہم بتائیں گے. دیکھو، اسے تھامنے کی مشق کرو. پہلے یوں نہیں، بلکہ یوں ہاتھ میں مرے ہوئے چوہے کی طرح نہ پڑا رہے، بلکہ ہر چند منٹ بعد جنبش میں آئے. اب منہ پوچھو، گرد جھاڑو، ذرا احتیاط سے. جنبش کی خوبصورتی میں سارا جادو ہے. کیا سمجھے؟ لیکن ٹھہرو، یہ کیلے ریوریو ہی کافی نہیں، اس پر سینٹ یعنی خوشبو کو چھڑکنا لازمی ہے. یہ دیکھو شیشی، 4 آنے کی یہ شیشی 20 لڑکیوں کو پھنسانے کے کام آتی ہے. ہاں، تو اس رومال سے گالوں کو سہلاؤ، بالوں کو جھاڑو، گردن پر لٹکا لو، ہاتھ میں رکھو. لڑکی دور کھڑی ہو تو منہ پر جھٹکا دے کر یعنی سلام عرض کرتا ہوں اور یوں ہلاؤ تو مطلب ہے اب آؤ بھی نہ جانا، اور یوں چھاتی پر پھینک لیا تو مطلب ہے ظالم سینے سے لگ جا. اس کے استعمال کے کئی انداز ہیں، لیکن فی الحال یہی کافی ہیں. اس کے بعد یہ دیکھو، اس نے جیب سے ایک بانسری نکالی اور نچلا ہونٹ لٹکا کر اس میں پھونکے مارنے لگا. یہ ہے پریم سندیش. کہیں اندر بند کمرے میں بیٹھی ہے تو یہ چیز اسے منڈیر پر لے آئے گی. اور آخری چیز یہ ہے پریم ٹونا. دیکھا؟ اس نے ایک چھوٹی سی کتاب جیب سے نکالی، اس میں سب کچھ لکھا ہے، محبت کے خطوط، غزلیں، گیت ہر موقع کے لیے. مثلا یہ دیکھو، اور وہ گانے لگا، جب سے تم پر ہوا ہوں شیدا. نائٹ سلیپنگ سلوٹ چھوڑ گیا. بڑی لاجواب چیز ہے. سنتے ہی لڑکی ہنسی، اور ہنسی تو پھنسی. یہ سب کچھ کیا ہے اینکر اینڈی ماباؤں. ایلی اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور بہت کمتر محسوس کر رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی پھنسانے کا مقصد کیا ہے. آخر اتنے بڑے اینکر اینڈی ماباؤں کا کچھ تو مقصد ہوگا، لڑکیاں نہیں. اسے تو مٹیار عورتیں اچھی لگتی تھیں. لڑکیاں خاصی لگتی تھیں، لیکن کوئی خاص اچھی نہ لگتی تھی. اور اچھی لگتی بھی تو وہ بھی انہیں پھنسانے کا مطلب اچھی لگتی تھی، نہیں اچھی لگتی تھی تو نہیں اچھی لگتی تھی. لیکن وہ ریشمی رومال اور بانسری اور پریم ٹوٹا، پریم سندیش، وہ سب کس لیے تھے؟ خانم کی بات تو اور تھی نا. وہ تو بہت ہی اچھی تھی، اور اس کے ہاتھ سے ایلی کو تھپکنا، منہ سہلانا کتنا اچھا لگتا تھا. لیکن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ تو شرم سے آنکھیں جھکا لیتی تھیں، دور سے دیکھ دیکھ کر مسکراتی نہیں، خام خواہ ہنسے جاتی تھی. بیکار، بے مصرف. اگر ارجمن کو لڑکیاں اچھی لگتی تھی تو ٹھیک تھا، لیکن وہ سب گورکھ دھندا. اینکر اینڈی ماباؤں کیا تھا؟ فضول ہو نہ ہو، ارجمن جانتا ہی کیا تھا. تو نہ اس نے خانم کو دیکھا تھا اور نہ کسی کو پانی پت کے اسپتال میں مریضوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے.